اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ عز و جل کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، پروگرام ہے کاروبار اور بازار. آج تیسری ہماری قسط ہے اور انشاءاللہ عز و جل آج بڑے ہی خوبصورت ٹاپک پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. نماز مومن کی معراج ہے اور یہ تحفہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص تحفہ عطا فرمایا. یاد رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی اور امت کے لیے یہ نمازیں فرض نہیں ہوئی، یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہی خاص تحفہ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج جب یہ تحفہ ملا تو اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائی، 500 جمعہ نماز ادا فرمائی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. بچپن ہی سے ایک جملہ سنتے ہوئے آتے ہیں کہ نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے کاروبار اور نماز. آج انشاءاللہ عز و جل اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. محسن بھائی اور فضیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز ہمارے محسن بھائی سے کریں گے. محسن بھائی، نماز اور کام، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا نا، یہ جملہ ہے تو بڑا مشہور کہ نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کام سے یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. مگر جب ہم اس کی ریئلٹی پر دیکھتے ہیں، حقیقت کو دیکھتے ہیں، تو زمینی حقائق یہ ہے کہ لوگ کام کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. کام کی وجہ سے نماز میں غفلت کر دیتے ہیں، جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں، جہاں شریعت مطہرہ نے مارکیٹ کو مشروع کیا، یعنی بازار کو، کاروبار کو، کام کو ہمیں حکم دیا گیا اس کے حلال کمانے، وہی اللہ کریم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مارکیٹ میں جانے والوں، بازار جانے والوں، کاروبار کرنے والوں، نوکری کرنے والوں، رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنے والوں کے لیے اس بات کو بھی، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے لازم قرار دیا کہ انہیں نماز پڑھنی ہے. ایک جملہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے فضیل بھائی، یوسف بھائی، حصول رزق حلال عبادت ہے. حالانکہ جو یہ جملہ ہے نا، یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ حصول رزق حلال تمام فرائض کے بعد عبادت ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حصول رزق حلال تو عبادت ہے، کرنا بھی ہے، مگر اس کے لیے دیگر فرائض کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہاں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے. اب یہاں پر جیسے ہم کاروبار کے لیے عموماً بازار جاتے ہیں، مارکیٹ ہماری ہے. اب اگر جیولرز ہے تو وہ اپنی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کپڑے والے اپنی مارکیٹ میں جاتے ہیں، نوکری کرنے والے فیکٹریز میں جاتے ہیں، فیکٹریز میں جائیں نماز بھی بنی ہوتی ہے، اپنے آفیسز میں جاتے ہیں. ایک حدیث پاک ہم سنتے ہیں، ہم کہیں بھی جائیں، ویسے خاص تو یہ بازار کے لیے، مگر ہم اپنے اوپر رکھتے ہوئے اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں یہاں پہ لفظ ذکر کا بھی استعمال کیا جائے گا کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا اور اللہ کی یاد کرنا وغیرہ. تو سنیے ذرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، غافلوں میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ جنگ سے بھاگ جانے والوں میں سے ایک ڈٹ کر جنگ کرنے والا. اور پھر فرمایا وہ ایسا ہے کالحی بین الاموات، جیسا کہ مردوں میں زندہ. اور ایک روایت میں فرمایا کالشجرۃ الخضراء بین الحسیم، یعنی ایسا ہے جیسا کہ سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان ایک ہرا بھرا سرسبز و شاداب درخت. اب بازار جا کر، مارکیٹ جا کر دیکھیں، عموماً غفلت ہے فضل بھائی، اگر وہاں نماز پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، وہ سرسبز و شاداب درخت ہے. بیسیکلی بازار کو یہ غافلوں کی جگہ بھی کہا گیا اور اس سے جلدی لوٹنے کا بھی حکم آیا کہ اس جگہ سے جلدی لوٹ کر آؤ.
اور اگر اس جگہ پر کوئی اللہ کا نام لینے والا، ذکر کرنے والا ہے تو یوں کہا جائے کہ اس کے برکتیں اور اس کی فضیلتیں زیادہ ہوں گی۔ بالکل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی پیاری آیت ایک محسن بھائی نے شیئر کی تھی، رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ عز و جل کی یاد۔ مفتی قاسم صاحب نے اپنی تفسیر صراط الجنان میں اس کے تحت کے لکھا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار گئے اور جیسے ہی اذان ہوئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے کام کاج کرنا سمیٹ دیے، تو آپ نے فوراً قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا یہ آیت انہی لوگوں کی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو جگہوں پر، ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر فرمایا کہ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو، تو فرمایا کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ جی اس کے بعد مفتی صاحب نے اس پہ یہ ایک یوں سمجھے کہ دو لائنیں یہ لکھی کہ یہاں پہ وقت عصر کی تاکید اس لیے ہے کیونکہ اس وقت کاروبار جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہاں پر یہ نماز کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا گیا کہ صلاۃ الوسطی۔ تیسری بات قرآن مجید فرقان حمید میں خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو بہت زبردست زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اچھا آپ اگر مفسرین اس کے اندر تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ بھی آیا کہ وقت عصر کا خاص طور پر تذکرہ اس لیے کیونکہ اس وقت کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ آدمی کاروبار کے اندر لگ جائے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ جب بعض جگہ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کسی کچھ افراد کو وہ اذان ہوتے ہی انہوں نے اپنے سب سامان سمیٹنا شروع کیا اور نماز سے چلے گئے۔ اب بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جیسے اذان ہوتی ہے، جماعت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں، کارخانوں میں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ نماز کا وقت وقفہ ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے۔ امیر سنت نے بھی ترغیب دلائی ہے نا، باقاعدہ مکتبۃ المدینہ سے ایک اسٹیکر شائع کیا گیا تھا کہ وقفہ برائے نماز، آپ بھی نماز کے لیے چلیے۔ اچھا اس میں ایک بڑی ترغیب اچھی یہ ہے کہ وقفہ برائے نماز چلے لکھ دیا آپ نے، بلکہ یوں کہیں کہ آپ بھی نماز کے لیے چلے، نیکی کی دعوت بھی۔ تو اب اگر یہ کر لیتے تو اچھا اس میں کیا ہے کہ اگر نماز کے اوقات میں 10-15 منٹ کے لیے نماز ہم اگر اپنی دکان کو اور اپنے کاروبار کو روک بھی دیتے ہیں تو یہ جو ہمارا بند کرنا ہے نا، دراصل اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، برکت دینا ہے، کیونکہ جو بندہ رب کے حضور سربر سجود ہوگا اللہ اسے برکت عطا نہیں فرمائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہذا جب رب پر بھروسہ، وہ پہلی والی بات جو ہم بھروسے پر کر رہے تھے، بھروسہ کرتے ہوئے جائے انشاءاللہ اس کا کاروبار۔ میں آپ کو حکایت سناتا ہوں، امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں اسے نقل فرمایا، آپ نے تحریر فرمایا۔ حضرت ابو بکر بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک دوست تھا جو رومی مسلمان تھا۔ آپ نے اپنے اس دوست سے پوچھا کہ تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، تو کیسے مسلمان ہوا؟ تو اس نے بڑے اصرار کے بعد اپنا بڑا ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کیا۔ اس نے کہا کہ ایک بار مسلمانوں کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہمارے کافی سارے لوگوں کو قتل بھی کر دیا، لیکن ہم نے بھی کچھ مسلمانوں کو قید کر لیا۔ صحیح۔ اب جب قید کر لیا نا تو میرا گھر جو تھا وہ بہت بڑا تھا، تو میں نے جن قیدیوں کو قید کیا تھا انہیں میں پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا، اپنے خادمین کو حکم دیا کہ ان کو زنجیروں میں ڈال دو، زنجیروں سے قید کر دو، اور ان کو خچروں پر سامان لادنے کی ذمہ داری لگا دی۔ ان کا کام یہ ہے کہ تم جو ہے وہ سامان اٹھاؤ گے اور خچروں پر اس کو لوڈ کرو گے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے ایک غلام کو، ایک کام کرنے والے کو ایک مسلمان نے کچھ دیا۔ جیسے ہی اس نے کچھ دیا تو میرے اس خادم نے اس کی ہتھکڑی کھول دی، اس کی بیڑیاں جو تھی وہ کھول دی۔ اب میں نے اپنے غلام کا پکڑ لیا اور غلام سے کہا کہ تو نے اس سے کیا لیا ہے مجھے بتا۔ وہ غلام بڑا گھبرا گیا شروع میں، تو پھر اس نے کہا کہ یہ مسلمان ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو ناظرین، 1 دینار دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے کھول دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور یہ نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس بہت سارے دینار ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، اس کے پاس دینار کچھ نہیں ہے، ہاں قیدی ہے، اس کی حالانکہ تلاشی ولاشی بھی لی ہوگی جب اس کو قید کیا ہوگا، تو کہا دینار بینار کچھ نہیں ہے، لیکن جب
یہ نماز پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس دینار آتا ہے, زمین سبحان سے نکلتا اللہ, ہے. سبحان کہا اچھا. دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا لباس چینج کیا, خادموں والا لباس پہنا, اور اس خادم کو ہٹا کر اس کی جگہ پر خود کھڑا رہ گیا. اب جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا, اس مسلمان نے مجھے اشارہ کیا کہ تجھے 1 دینار دوں گا, مجھے کھول دے. میں نے کہا نہیں, 1 نہیں لوں گا, 2 دینار لوں گا. اللہ وہ امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس دینار آتا کہاں سے. کہا 1 دینار سے میرا کام نہیں بنے گا, میں نے 1 نہیں لینا, 2 لوں گا. تو اس مسلمان نے کہا چل ٹھیک ہے 2 دوں گا, مجھے کھول دے. کہا میں نے کھول دیا. جیسے ہی میں نے کھولا اسے, اس نے وضو کیا, نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو زمین سے 2 دینار نکلے, اس نے اٹھا کر مجھے دے دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے اسے پھر سے قید کر دیا. جب عصر کا وقت ہوا, اس نے پھر مجھے اشارہ کیا, تو میں نے کہا کہ اب 2 سے کام نہیں چلے گا, اب میں 5 دینار لوں گا. اللہ اللہ اللہ. تو اس مسلمان نے کہا چلو ٹھیک ہے میں 5 دوں گا. میں نے اسے کھول دیا. نماز پڑھنے کے بعد حسب معمول اس نے زمین پر ہاتھ مالا, 5 دینار نکلے, اس نے مجھے دے دیے. کیا بات. مغرب کا وقت ہوا تو میں نے کہا میں نے 5 نہیں لینے, میں نے 10 لینے. تو اس مسلمان نے کہا کہ اچھا 10 لینے, چل ٹھیک ہے کھول دے. اس نے کھول دیا. میں نے اس نے نماز پڑھی اور زمین پر ہاتھ مارا, 10 دینار نکلے. جب عشاء کا وقت ہوا تو میں نے کہا اب 10 بھی نہیں لینے, میں نے 20 لینے ہیں. اللہ اکبر. ناظرین ذرا غور کریں, اس مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو مجھے کھول دو, میرا رب مجھے 20 بھی عطا کرے گا. اب اس مسلمان کو کھول دیا گیا. اس نے نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد زمین پر ہاتھ مارا اور وہاں سے 20 دینار نکلے, اور اس نے مجھے وہ 20 دینار دے دیے. کیا بات. 20 دینار تو میں نے لے لیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. واہ 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 واہ. اب جو ہے نا, میں اس کا خیال رکھنے لگا اور اس کو میں نے اپنا لباس دیا. اور اس نے بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا محسن بھائی. اس نے کہا کہ جو مانگنا ہے نا وہ مانگ لے, میرا مولا بڑا غنی اور کریم. واہ واہ. جو مانگنا ہے تو مانگ لے. کیا بات. میرا مولا بڑا غنی ہے, جس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں وہ بڑا رحیم ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا غنی ہے, وہ منع نہیں کرتا. اللہ اکبر. ناظرین وہ رومی مسلمان کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی. میں نے اسے اپنا سب سے قیمتی لباس دیا اور اپنے خادموں سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, کیا بات. بلکہ اس کو جا کر چھوڑ آؤ. کیا بات. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اسے انک پوٹ دیا, جسے وہ لکھتے پرانے زمانے میں لکھائی کی جاتی تھی. انک پوٹ دیا کہ جب تم لوگ اپنے گھر پہنچ جاؤ خیر و عافیت سے تو مجھے جو ہے وہ تصدیق کی رقم مل کے جائے. لیے ایک خط بھیج دینا میرے انہی خادمین کے ہاتھ. اچھا اس کے گھر کا راستہ جو تھا نا وہ 5 دن کی مسافت تھا, یعنی 5 دن جانے میں لگتے تھے, 5 دن, اور اگر کوئی وہاں سے واپس آتا تو 5 دن وہاں سے لگتے ہیں. اب میرے خادمین کے ساتھ وہ جو شخص تھا اپنے گھر اپنے گاؤں کی طرف چل دیا. ابھی 6واں دن ہوا تھا کہ میرے خادمین واپس آ گئے. میں نے اپنے خادمین سے پوچھا کہ خیریت تو ہے, کیوں اتنی جلدی لوٹ آئے ہو؟ کہا جب ہم جا رہے تھے تو وہ ہمارے ساتھ تھا, اور جب وہ ہمارے ساتھ تھا تو سفر اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے گزر گیا کہ وقت کا احساس ہی نہ ہوا. اور یہ جو 5 دن ہمیں لگے ہیں نا, یہ تو واپسی کے سفر میں لگے ہیں, اس کے ساتھ تو ہم کچھ ہی ساعتوں میں پہنچ گئے. کیا بات. اللہ اکبر. جیسے ہی اس مسلمان نے, اس رومی نے یہ سنا تھا, وہ کہتا ہے کہ میری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں, اور بے شک دین اسلام حق ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مجھے بتائیے وہ مسلمان, اس کا بلیف کتنا مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مسلمان کا بلیف کتنا مضبوط ہوگا کہ پہلے 1 دینار زمین سے نکلتا تھا, اس سے کہا گیا کہ تو 2 دینار, تو نے 2 دینار اب دینے ہیں. اس نے کہا میرا رب جو 1 دے سکتا ہے وہ 2 بھی دے سکتا ہے. سبحان اللہ. جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ مجھے ملنا ہے. اگر کچھ دیر کے لیے میں نے اپنے کاروبار کو بند بھی کیا, کچھ دیر کے لیے میں نماز کے لیے چھوڑ کر چلا بھی گیا, تو جو میرے روزی میرے نصیب میں لکھی ہے نا وہ میرے رب نے ضرور دینی ہے, اور برکت والی دینی ہے. کیا بات. بڑھ کر ہو سکتا ہے ملے. یہاں پہ جیسے آپ بالکل فرمائے برکت بھی ملے گی, اور جو اللہ پر بھروسہ یہ ہونا چاہیے. ساتھ ہی ہم جب یہ دیکھتے ہیں, اپنی مارکیٹس کو دیکھیں, اپنے ہم فیکٹریز کو دیکھیں, اپنے آفیسز کو دیکھیں, اپنی شاپس کو دیکھیں, اپنے ارد گرد میں رہنے والوں کو دیکھیں, تو جو لوگ نماز کے پابند ہیں جی وہ پرسکون انداز میں کاروبار کر رہے ہیں. اور ایک بات یہاں پر ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا محسن بھائی. کاروباری حضرات میں نے ایک بہت بڑا طبقہ دیکھا ہے جو نمازوں کا پابند. بالکل ہے.
اچھا وہ درست پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. نماز نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر ہمیں جس طریقے سے ہم کاروبار کے لیے ڈیلنگز مارکیٹ ڈیلنگز سیکھتے ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ یان کا کام کرتے ہیں تو یان کی ڈیلنگز کچھ اور ہے, کپڑے کا کام کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے, گولڈ کا کام ہے تو اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے, گاڑیوں کا کام ہے تو اس کا کچھ طریقہ کار اور ہے. ہم اگر کسی نئی فیلڈ کا تجربہ بھی کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں تو اس کو سیکھتے ہیں نا, نماز بھی ہمیں پراپر سیکھنی چاہیے. صحیح صحیح, بالکل سیکھنی بھی چاہیے, اور سیکھ کر جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں اپنی جگہ ملتی ہے. وہ جو ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو مفسرین نے اس کے تحت یہی لکھا نا کہ جو درست انداز میں طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھے گا, اس کی نماز اسے بے شک بے حیائی سے بھی روکے گی, برے کام سے بھی روکے گی. اب یہاں سوال فضیل بھائی یہ ہوتا ہے, بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایک آدمی بڑا اچھا لگتا ہے اور نماز بھی وہ پڑھتا ہے, مگر کاروباری معاملے میں اس کا لین دین اچھا نہیں ہے. اب وہ نماز کی وجہ سے لوگ اس کو تھوڑا سا آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یار تم نماز پڑھتے ہو, تم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی اور تمہارا کاروباری انداز ایسا ہے, تو ٹھیک ہے اس کے اندر غلطی, ایک چیز تو اچھی ہے نا اس کی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کو اچھا کرے, مگر مجھے تانا نہیں دینا چاہیے کہ ایک آدمی نماز تو پڑھا, اس کاروباری سے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور پھر اونچ نیچ بھی کرتا ہے, یہ کاروباری تو کم از کم اچھا ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے, اگرچہ وہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. دونوں برائیاں ایک جگہ اپنی جگہ جمع ہو گئی, ایک جگہ الگ بھی ہو گئی. تو نماز پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اچھا بعض لوگ جو شاپس پر کام ہوتا ہے, سیلز مین ہوتے ہیں, اچھا اگر کوئی نمازی سیلز مین آ جائے, بیچنے والا ان کا آ جائے, دکان چلانے والا, تو بازوں کے ماتھے پر جو نا بل آ جاتا ہے کہ یار یہ تو گھڑی گھڑی نماز کے لیے چلا جاتا ہے. اب یہ سردی کے دن ہو تو ابھی اثر وہ پڑھ کے آیا تو مغرب کے لیے جانا, مغرب پڑھ کے آیا تو عشاء کے لیے جانا. ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. نہیں, اس میں گزارش یہ ہے آپ حضرات کی باتوں سے دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کے اندر تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو مارکیٹوں کے اندر نماز پڑھتی ہے. الحمدللہ پھر بھی ہم 100% اس میں کامیاب نہیں ہیں, اور بلکہ مرکزی مجلس شورا نے جو کیلکولیشن کی, ان کے سامنے یہ فیگرز, فیکٹس اینڈ فیگرز آتے ہیں کیلکولیشن کے حساب سے کہ 5% افراد یہ مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کرتے ہیں. 95% ابھی بھی مسنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان مسنگ کے لیے ایک بہت اچھا نظام اور سلسلہ کام کاج کے حوالے سے دعوت اسلامی نے بنایا کہ الحمدللہ مرکزی مجلس شورا نے مجلس تاجران کو فارم کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اتفاق سے اس کے پہلی ذمہ داری میرے پاس ہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر میری بھائی کی طبیعت کی مصروفیت کے بعد یہ ذمہ داری اتفاق سے یوسف بھائی کے پاس آئی. اس کے بعد جب مزید اس کے اندر کام اور بڑا اور راہیں کھلی تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو ہمارے دکاندار جو مختلف مشہور شاپنگ ایریاز کے ان کی دکانیں ہیں جی, اور ایک وہ افراد ہیں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک ہیں. تو ہم ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں وہ کر سکتے, ہمیں ایک کو الگ ڈیل کرنا پڑے گا, دوسروں کو الگ ڈیل کرنا پڑے گا. الحمدللہ. اچھا, یہ سب یہ کس طرح یہ نماز سے تعلق رکھتا ہے یہ میں آخر میں آؤں گا. اچھا, پھر جو ہے نا یہ ہوا یہ کہ ماشاءاللہ ایک شعبہ بنا مجلس تاجران, ایک بنا مجلس سے رابطہ برائے تاجران وغیرہ کا سلسلہ ہوا. ماشاءاللہ اس کے پاکستان سطح کے ذمہ دار بھی موجود ہیں, نام میرے ذہن سے نکل گیا. ماشاءاللہ کراچی کے اندر ندیم بھائی, ایک اپنے ماشاءاللہ کراچی میں ہمارے عرفان بھائی رابطہ برائے تاجران کے, مجلس سے تاجران کے ماشاءاللہ حمزہ بھائی کی ترکیبی, اور بھی بہت سارے اسلام میں ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں مرجوں کے, اچھی ترکیب یہ چل رہی ہے. ان کا بیسیکلی کام یہ طے پایا کہ لوگوں کو, جو آپ کی بات کہ بھائی لوگوں کو آن دیئر ڈور اسٹیپ نماز سکھائیں. واہ واہ واہ. آن دیئر ڈور اسٹیپ قرآن سکھائیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں آپ کو ایک روڈ, طارق روڈ کی مثال دوں. الحمدللہ طارق روڈ پر یوں سمجھیے کہ 20 مدرسے دکانوں کے اندر لگتے ہیں. تو دکانداروں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہمارے پاس اب 12:30 بجے آئیے, ہم 5 افراد ہیں, 5 افراد کو آپ قرآن پاک پڑھا دیجیے. تو 15 سے 20 منٹ کے اندر ان کو قرآن پاک پڑھا کے ان کو یوں سمجھے کہ بھیج دیا جاتا ہے. اچھا, یہاں پر مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے جو آپ نے شیئر کیا تھا, بڑا ہی زبردست, کہ تاجر کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صبح کے اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے, اپنی ابتدا اس سے کرے, پھر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے. تو نماز سکھانا, قرآن سکھانا, یہ ساری چیزیں الحمدللہ ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ
یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجلس تاجران کے ذریعے پورے پاکستان اور آؤٹ آف پاکستان الحمدللہ جہاں بھی ہیں وہاں پہ یہ موجود ہیں. اور صرف ایک نہیں, کئی ملکوں کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام شروع ہی تاجران نے کروایا. واہ واہ ماشاءاللہ. کئی ایک نہیں کئی جگہوں پر کیا بات ہے. اس کا کام دعوت اسلامی کا کام شروع ہی بزنس مین نے کروایا. کیا بات. تو بزنس مین کے اندر اتنی یہ طاقت ہے جی کہ وہ چاہے تو دین کا بہت بڑا کام سمجھے کہ کر سکتے. برے صغیر میں اگر ہم جی، دیکھیں تو دین اسلام کس کی طریقے جو سے آمد ہوئی ہے وہ تاجران کے ذریعے ہوئی ہے. تو جو تاجر عرب تاجر تھے وہ ان کی نیک نامی, تقوی, نماز, پرہیزگاری, اب یہ ساری چیزیں ہی تو لوگوں کو اپنی طرف جو ہے موو کرتی تھی نا. صرف یہی نہیں, یہ تو برے صغیر کی مثال. آپ فار ایسٹ ایشیا چلے جائیں, ہائے ہائے ہائے. آپ دیکھیں ملیشیا اور انڈونیشیا مسلمان کنٹریز اور بگیسٹ کنٹریز. بالکل. یہ کس طرح اسلام سے وابستہ ہو گئے اور کیا صورت بنی تھی؟ یہ صورت یہی تھی کہ وہاں پر مسلمان تاجر گئے اور ترکیب کی, الحمدللہ وہ ممالک مسلم کنٹریز ہو گئے. یہاں تک کہ تھائی لینڈ کے اندر تو جب ہم اترے تو ہم تو یہ سن کے حیران رہ گئے کہ 3600 مسجد ہیں. اللہ اللہ. یہ کیسے یہ سلسلہ صحابہ وہاں نہیں پہنچے تھے. وہاں نہیں پہنچے, کیسے ہوا؟ اللہ. پتا چلا کہ حضرت شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی وہاں پر پہنچے اور یہ ایک افغان عرب تاجر تھے اور ماشاءاللہ وہاں پہ بڑا اس سے ایک امپیکٹ پڑا اور وہاں دیکھا دیکھی یوں سمجھے کہ اسلام پھیلتا رہا اور الحمدللہ 3600 مسجدیں. پتہ چلا کہ بزنس مین پہلے فقط دنیاوی بزنس نہیں کرتے تھے, وہ آخرت کا بزنس بھی کرتے تھے. اصل یہ ذہن بن جائے تو پھر سب آ جائے گا. اصل یہاں پر ایک اور بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آج ہم لوگ بھی بزنس مین ہیں, ہم بھی کاروبار کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا میری ٹریڈ دیکھ کر, میرے کاروبار کا انداز دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا؟ اللہ. یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے ناظرین. یہ بہت گہرا سوال میں آپ کی طرف چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس پر آپ نے ضرور اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور سوچنا بھی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا ہونے کی کوشش کرنی ہے. بالکل. ایسے مسلمان ہو جائیں. آپ کی بات یہاں پہ وہ یہ جو انہوں نے کی لنک کر رہی ہے. ہاں کنٹینیو کیا ماشاءاللہ, لنک اچھا کیا. مجھے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کا سبحان اللہ اللہ. آپ ڈاکو تھے, ہاں ڈاکہ ڈالا اور کسی نے کہا کہ وہ سب ڈاکو جو ہے وہ کھا رہے تھے تو آپ نہیں کھا رہے تھے. تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی قافلے میں تھے, انہوں نے کہا سب کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو. انہوں نے کہا میرا روزہ ہے. اللہ. ڈاکہ اور روزہ, ڈاکو اور روزہ. تو کہا اللہ تعالیٰ سے سلو کی کوئی ایک رات باقی رکھنی چاہیے. تو معاملہ یہ کہ جو نماز پڑھتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ سپوز وہ از ناٹ ڈوئنگ رائٹ, اس کے اتوار صحیح نہیں ہے, تو دیکھیں آپ نماز کے اوپر ٹونٹ کریں گے تو یہ تو ایک اور برائی کے اندر پڑ جائے گا. بالکل. اس کو مطلب ہم یہ کہتے رہیں, سمجھاتے رہیں کہ یار ماشاءاللہ اللہ نے نماز کی برکتیں دی ہیں, اللہ کرے تو آپ اپنا کام بھی ٹھیک کیجئے, کوششیں کیجئے, انشاءاللہ ضرور اللہ نے چاہا تو نماز انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس کو سمجھائے گی اور اس کے اندر وہ تبدیلی لے کر آئے گی. وہ اقیم الصلاۃ للذکر آیت مبارکہ ہے نا, میرے یاد کے لیے نماز قائم رکھ. تو جب بندہ اس طرح نماز پڑھے گا, اب وہ چاہے تاجر ہو چاہے وہ غیر تاجر ہو, اسلامی بہنیں ہوں بچے ہوں, اللہ کی یاد کے لیے جب بندہ نماز پڑھے گا اور نبی پاک کے طریقے پر پڑھے گا تو اس کو نماز کی برکت ملے گی, اور جب نماز کی برکت ملے گی اس کے اندر تبدیلی انشاءاللہ آنی ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں بازار اور پھر نماز, یعنی کام کاج کے ساتھ نماز پڑھنا, یہاں پہ ایک پرابلم تھوڑی سی غالباً آتی ہوگی. ہم جب بات کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں نماز پڑھنی چاہیے, مگر یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ بازار میں جب ہوتے ہیں تو گاہکوں کا رش ہوتا ہے, تو مسجد میں جانا آنا اس میں ٹائم لگتا ہے, تو ہم اپنی دکان پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھا اتفاق سے ہی ہوا کہ ایک تو جائے نمازیں بنتی ہے نا فضیل بھائی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, وہ پوری مارکیٹ کی ہوتی ہے, اوپر نیچے بہت ساری ہوتی ہے. میں نے یہ دیکھا, میں ایک جگہ سے گزرا تو دکان کے اندر جو ہے جماعت ہو رہی ہے, یعنی مطلب یہ قریب مسجد ہے اور دکان کے اندر جماعت ہو رہی ہے. تو اب جماعت کے لیے جیسے اب جائے نماز بنائی گئی ضرورت کے تحت, جامع مسجد بنائی گئی, ٹھیک ہے, ہم تھوڑی سی کوشش کریں. اچھا اس میں یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات مارکیٹس میں ہوتا ہے کہ اگر 8-10 مسجدیں ہیں تو نمازوں کا ٹائمنگ کو بھی فرق رکھا جاتا ہے, تو 2 افراد یہاں پڑھ لیں, 3 افراد وہاں پڑھ لیں, یوں کر کے جیسے جمعے کا کرتے ہی ہے نا. جمعے میں کیا سارے ہی لوگ اپنا بازار بند کر کے نماز کے لیے تو نہیں چلے جاتے, وہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرتے کر لیں اس کو. میں آپ کو جمعے اور یہ ساری بات کے اوپر جو آپ نے کہی نا, جس ڈرائیور نے ہمیں ہوٹل سے ایئرپورٹ چھوڑا وہ تقریباً 20 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم. واہ واہ. 4 سال انہوں نے کہا یا غالباً 14 سال کہا کہ میں پاکستان آیا. انہوں نے کہا آپ کراچی کون سے علاقے سے؟ انہوں نے کہا گلشن اقبال. تو انہوں نے کہا میں بھی گلشن اقبال میں اپنے کسی کزن کے رہا تھا. اچھا. تو بولے یار مجھے آپ کو ایک چیز کی تاکید کرنی ہے, ایک بڑی ناراضگی ہے مجھے وہاں پاکستان وہاں کے رہنے والوں سے. ہاں میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, خیریت ہے؟ تو بولے یار وہ میں وہاں رکا اور وہ جمعے کا ٹائم تھا اور
हम अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर रेडियां लगी हुई हैं और लोग जो है ना वो सामान भी ले रहे हैं। अल्लाह। तो मैंने उसको कहा कि भाई देखिए हमारे यहाँ ये है कि भाई जैसे आपने जल्दी वाली पढ़ी होगी, देर से फिर जल्दी, हर 15 मिनट के क्या बाद है, जमात। होता है। 15 मिनट बाद। ये मैंने कहा ये पूरे सिस्टम तकरीबन है। शहर में सिस्टम ये बना हुआ है ना कि हर सबका ये तरकीब ये है। तो उसने कहा कि नहीं यार ये जो है ना ये ठीक नहीं है। बस जिस मस्जिद के बाहर आप खड़े हो उस मस्जिद के बाहर तो कम से कम सन्नाटा कर दो कि लगे कि यार ये जो है ना नमाज, ये देखिए लोग कितने इस बात को नोट कर महसूस करते हैं, नोट करते हैं। लेकिन ये ऐसा आपकी बात- होता भी है। होता भी है। हाँ, अच्छा मतलब- मगर ये कि यही नमाज चल रही हो, अगर ये सारा सिलसिला, देखिए इसमें एक आदमी को हिम्मत करनी पड़ेगी। अच्छा और मैं आपको बताऊं हिम्मत करने से कुछ होगा नहीं, इंशाल्लाह तबारक व तआला मिलेगा ही मिलेगा। वाह वाह वाह। हमारे एक दोस्त की दुकान थी, नमाज के टाइम पे बंद करके चले जाते थे। एक साहब बाहर खड़े हुए थे तो मेरी उनसे कुछ बातचीत हुई, मैंने कहा दूसरी जगह से ले लो, तो उन्होंने कहा नहीं खरीदना है तो यहीं से खरीदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एतकाद था ना। अच्छा और मैं एक बड़ा जबरदस्त आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन बाजार मछली लेने के लिए गया और हुआ ये कि मैं मछली बड़ी साइज की थी तो मुझे एक मजदूर की जरूरत पड़ी। तो मैं मजदूरों के एक ग्रुप बैठा था, उसके अंदर गया तो मैंने एक बड़े हसीन और जमील नौजवान को देखा कि उसकी चेहरे पे इबादत का नूर था। वाह वाह वाह। चेहरे पर गुर्बत और इफलास का और कपड़े सादे से। मैंने उससे कहा मजदूरी करोगे? तो उसने कहा हाँ करूँ। कहा मैंने कहा ये मछली इससे खरीदी है मेरे घर पहुंचानी। कहा ठीक है। उन्होंने मछली उठाई, चलते बने इत्तेफाक से रास्ते में अजान हो। अज़ान हो। उस नौजवान ने हजरत अब्दुल्ला जिला रहमतुल्लाह तआला अलैह से ये कहा कि अब अल्लाह तबारक व तआला के मुनादी ने निदा दी, अल्लाह अब मेरे लिए जायज नहीं कि मजीद मैं किसी और काम में पढ़ूं, तो आप भले किसी और मजदूर से ये उठवा लें, घर आपका करीब आ गया है, मगर मुझे फौरन मस्जिद जाना पड़ेगा। वाह वाह वाह। तो उन्होंने कहा कि हमने भी नमाज पढ़नी है साहबजादे, हम भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने मछली वहीं रखी। अब देखें दौर कितना अच्छा था कि मछली अब रखी और रही चप्पल का भी मसला खराब हो जाता है, वो तो मछली रखी और मछली पड़ी रही, हाय हाय हाय। भी नहीं लगाया, ठीक है ना। अच्छा और चुनाचे वो गए अंदर और इसके बाद वो नहीं वहाँ पे बोले कि भाई मदीने में ये दरख्त लगे हुए खजूर के, तो बोले कोई तोड़ नहीं लेता। बोले यही तो मसला है कि उठाता नहीं है, तोड़ता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ये तो मसला है कि कोई यहाँ उठाता नहीं है, अगर उठाते तो फिर इसका फल ना काटना पड़ता। तो चुनाचे उन्होंने कहा कि भाई वो ठीक है हम नमाज पढ़ के आ गए। कहा फिर उसने उठाया और मछली मेरे घर छोड़ दी। मैंने कहा कि नौजवान मछली बनने में थोड़ी देर लगेगी, आप हमारे साथ खाना खा के जाएं। अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मेरा रोजा है। अल्लाह। और मुतासिर हुआ इससे। और मैंने कहा कि चलो अगर मगरिब के वक्त करीब हो, तो उसने कहा ठीक है मैं ये वादा करता हूँ कि करीब में हुआ तो आपके यहाँ पे आ जाऊँ। तो कहा कि पता नहीं मेरा दिल कह रहा था कि जरूर आएगा। मगरिब का वक्त हुआ तो वो आए और उन्होंने कहा कि मगरिब के बाद आए और उन्होंने खाना तनावुल किया और कहा कि मैं नमाज मुझे पढ़नी है। और उन्होंने कमरे के अंदर एक कमरे में नमाज पढ़ी। कहा वो नमाज पढ़ रहे थे कि इत्तेफाक से हमारी पड़ोसन जो है ये अपनी अपाहज बेटी जो चल फिर नहीं सकती थी उसके साथ आ गए। वाह वाह वाह। हमारे घर पर आ गई। हमने पहले तो कहा कि ये कौन लड़की है? तो कहा भाई ये मेरी ही लड़की है। सुभान अल्लाह। ये तो बिस्तर पर थी। तो कहा आज आपके घर पे कौन नौजवान नमाज पढ़ने के लिए आया है? जब ये नमाज पढ़ रहा था तो उस वक्त कमरे पर नूर बरस रहा था। मेरी नौजवान बेटी ने इसके वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजदूर नमाजी। वाह। अच्छा ये बातें सारी वो मजदूर अल्लाह का वली हुआ अंदर सुन गया, वो खामोशी से वो निकल गए। जैसे वो उनसे मिलने के लिए गए क्या देखते हैं वो अंदर कोई रूम खाली है। सुभान। अब फरमाते हैं कि दिनों तक मैं उसे ढूंढता मिले नहीं, मगर वो मुझे सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए कि नमाज की कैसी बरकत। वाह वाह। ये मजदूर को मिलेगी तो क्या सेठ को नहीं मिलेगी? क्या ये किसी मल्टी बिलियनर को नहीं मिलेगी? क्या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मिलेगी? वाह वाह। लेकिन वो नहीं कहा गया कि एक बुजुर्ग से किसने कहा मेरे सारे काम उल्टे हो रहे हैं। तो अच्छा मोहर देखिए, तो कहा देखिए, तो कहा वो क्या होती है? तो कहा उल्टी होती है। तो कहा जब पर्चे पे लगाते तो क्या होता है? सीधी हो जाती है। तो कहा भाई अब एक काम करो, सारे काम उल्टे हो रहे हैं ना, तो अपना माथा अल्लाह के हुजूर जमीन पे टेक दो। जब ये टेक दोगे तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। वाह वाह। नमाजी के काम अल्लाह गैब से बना। आपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की ना और मजलिस ताजरान की पीछे बात की, हमने एक इंडस्ट्री के अंदर एक इस्लामी भाई के पास एक कारी साहब लगा दिया। बड़ी हमने रिक्वेस्ट की, हमने कहा कि आप 12 मिनट के लिए सिर्फ नमाज के बाद अपने मजदूरों को कुरान दुरुस्त करवाने के लिए आप लगाएं। कहा इनको तो कुरान तो दूर के बाद कायदा पढ़ना नहीं आता। तो इस्लामी भाई उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार आप 12 मिनट का सिर्फ मदरसा लगाएं, देखें आपकी बरकत कैसी होती है। कुछ दिनों के बाद फिर से जब उनकी फैक्ट्री में गए ना,
وہ सेठ खड़ा होकर गले मिला वाह वाह। और यूं कहा जाए कि बड़ी गर्म जोशी के साथ मिला। जो खिरे तो है क्या हुआ है? कहा वो जो आपने सिस्टम शुरू करवाया है ना मोहसिन भाई, कहा मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई है अल्लाह अकबर। और मेरे पास पहले लोग आते थे रोना धोना करने के लिए कि आप पूरा नहीं हो रहा है, बेबरकती है, हमें कर्ज दे दो, थोड़ा उधार दे दो, ये कर दो वो कर दो। अब रोते हुए आते हैं कि आपने हम पर बहुत एहसान किया है कि आपने हमें कुरान सही पढ़ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप अगर हम इस पर काम करें और इस पर हिम्मत करें, अगर आप फैक्ट्री ओनर्स हमें सुन रहे हैं, दुकान के मालिकान हमें सुन रहे हैं, बिजनेस करने वाले हमें सुन रहे हैं, तो अपने मुलाजमीन के कुरान को, अपने मुलाजमीन की नमाज को दुरुस्त करवाइए। क्या बात है। देखिए आपके कारोबार में भी बरकत होगी और वो तबका जो है ना वो ईमानदारी के साथ आपके साथ हॉनेस्ट होकर काम करेगा। और जब ये सब मिलकर हॉनेस्ट होकर काम करेंगे तो फिर बरकत ही बरकत होगी। हमारे प्रोग्राम में हम कुछ पैकेजेस भी शामिल किया करते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं फील्ड की बातें। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। गोल्ड जब परचेज किया जाए तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए जिससे आप भी नुकसान से बचे। आप जब भी किसी ज्वेलर्स पे जाएं, चाहे वो आपको 21 कैरेट का गोल्ड दे रहा हो, 22 कैरेट का गोल्ड दे रहा हो, तो आप उसको पाबंद करें कि जो आप कह रहे हैं वो आप रिटर्न में लिख के दीजिए, और अगर ये गोल्ड ना हो तो इसके पूरे पैसे वापस होंगे। कस्टमर को अगर ज्वेलरी गोल्ड वगैरह लेने के लिए आना हो तो अपने घर से पहले जो है वो इंटरनेट पे जो है ना 21, 22 और 24 कैरेट के रेट मालूमात कर लिया करें, ताकि उससे ये आसानी हो जाएंगी कि दुकानदार जो है वो आपको 21 कैरेट का अगर आप ज्वेलरी गोल्ड ले रहे तो आपको 22 कैरेट के पैसे ना लगाए या 24 कैरेट के पैसे ना लगाए। सबसे पहले तो आप ये मालूम करो एक दो जगह से कि रेट क्या चल रहे हैं, गोल्ड के 10 ग्राम के रेट क्या चल रहे हैं, क्योंकि रेट जो है 10 ग्राम के रेट चलते हैं। आपको वेट मालूम होना चाहिए कि आप जो ज्वेलरी ले रहे हैं या दे रहे हैं उसका वेट क्या है। अमूमन कस्टमर्स वेट के बारे में नो हाउ नहीं रखते हैं, मतलब जो दुकानदार कह देता है तो उसी पे वो इत्तेफाक कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको नेट वेट जो कि स्केल मौजूद होता है हर दुकान पे, उस पर आपको चेक करना चाहिए कि जो दुकानदार वेट कह रहा है आया वो बात सही है, उस ज्वेलरी का वही वेट है। नेट वेट के बाद आप उस पर सिंपल वेस्टेज ऐड कर लें जो कि 10 to 15% तक चलती है, डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनिंग एंड क्वालिटी। अक्सर लोग लालच में आकर जो है अपना धोखे में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ हमें मार्केट से कम रेट में मिल जाए और सोना भी अच्छा हो, तो इसके लिए बेहतर हल यही है कि जो मार्केट पे सोने के रेट हैं उस रेट से तो वो कम कोई भी दुकानदार देगा नहीं आपको। खवातीन जो है वो पहले स्टोन वाले ज्वेलरी को बहुत पसंद करती थी। आप लोग स्टोन वाली ज्वेलरी को जो लेने से गुरेज करें, और अगर किसी को ज़्यादा पसंद है तो वो अपने ज्वेलर से रिक्वेस्ट करे कि जो स्टोन इसमें लगा है उसकी मेकिंग और वेस्टेज वो ले ले और स्टोन का वेट काट दे। ज्वेलरी वगैरह आप ले गोल्ड की तो उसमें जो है वो स्टोन वाली चीज़ ना लिया करें, क्योंकि रिटर्न के अंदर जो है वो स्टोन वगैरह जितने भी है वो कट जाते हैं और लेने के टाइम पे जो है वो वेट में शामिल हो जाते हैं, तो ये भी आपके लिए जो है ना एक नुकसान है। तो आप कोशिश करा करें कि स्टोन वाली कोई चीज़ ना ले, प्लेन चीज़ ले लिया करें कटक की, उसमें आपका फ़ायदा है। आप जब ज्वेलरी ले रहे होते हैं, बहुत सी ज्वेलरी उसमें ऐसी आती है कि जिसमें गोल्ड के साथ वेट में 20 to 30% स्टोन्स का वेट जो है वो गोल्ड के रेट में आप ले रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कोशिश करें कि स्टोन्स वाली ज्वेलरी को अवॉइड करें। बहुत महंगा आपको पड़ जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। और ऑन द अदर हैंड जब आप खुदा न खासा कभी देने आते हैं तो आपको उस ज्वेलरी की आधी कीमत भी नहीं मिलती। इसके अलावा आप कहीं से भी कोई चीज़ ख़रीदें, उनसे आप स्टैम्प देख लें, गोल्ड पे स्टैम्प लगी हुई होती है, और उनसे आप कह दें कि मैं इनको कहीं पे भी चेक करवा लूँगी, जो आप कह रहे हैं वही चीज़ होनी चाहिए और वही चीज़ आप स्लिप पे लिखवा लें। इसी तरह बेचने के ऊपर भी ये है कि आपका जब दिल मुतमईन है कि जो चीज़ मैंने बनाई है और ये वही चीज़ है, तो फिर आप दुकानदार आपसे लाख के कि नहीं ये जो है सोना हल्का है या ख़राब चीज़ बनी हुई है, आप 2-3 जगह चेक करवा लें, ठीक है ना। और जब भी दें तो 1-2 जगह आप रेट मालूम करके फिर जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप सेल करें, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको नुकसान नहीं होगा। जब हमारे यहाँ शादी की तकरीब होती है तो हम उसमें दीगर खर्चे करते हैं, कोई ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ ये गोल्ड है जो वापसी के अंदर आपके लिए काम आएगा। और जहाँ से भी आप गोल्ड लें तो पीछे आप देखें उस पर 21 कैरेट की स्टैम्प है या नहीं है। कहने का मेरा मकसद ये है कि ज़रूरत के वक्त जब आप ये गोल्ड सेल करने के लिए जाएं और आपको ये पता चले कि मैंने 21 और 22 कैरेट के पैसे दिए हैं और वो गोल्ड 21-22 कैरेट नहीं है, तो उस परेशानी से बचने के लिए जहाँ से आप गोल्ड परचेज करें उसी मार्केट के अंदर 4-5 दुकानें चेक करके
छोड़ के और बहुत सारी लैब है, वहां से आप सोना अपना चेक करा के जाए। ये जो काम जो चलता है जद्दी पुश्ती से चलता है, जिसके माँ बाप जो भी है, मतलब जो दादा दादी के दौर के, मतलब जो पुराने इनके गोल्ड जो सुनार हैं उनके, तो वो वहीं से ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। उनको ये आसानी होती है कि वो, उनको ये पता है कि उनको ट्रस्ट होता है कि वो बाप दादा के ज़माने से ख़रीदारी कर रहे हैं, तो वो उनका ख्याल भी करते हैं। अगर 19-20 भी कभी गोल्ड के अंदर कभी ऐसा हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि रेट आपको से ज़्यादा ले लिए, या अगर गोल्ड की क्वालिटी में कोई फ़र्क आ गया, तो वो वहाँ पर जाके शिकायत भी कर सकते हैं। इसमें हद्दुल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी स्लिप्स जो है वो संभाल के रखें, और वो स्लिप्स जो है फिर आप इन केस ऑफ रिटर्न उसी दुकान पे जाएं और उस दुकानदार को शो करें, तो आपको अच्छी अमाउंट इसमें मिल जाती है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैं बगैर प्रॉफिट आपसे काम कर रहा हूँ, आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, तो वो समझ ले झूठ ही कह रहे हैं, क्योंकि बगैर प्रॉफिट काम हो ही नहीं सकता। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहसिन भाई और यूसुफ भाई, इस पूरे पैकेज के अंदर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मुफीद मालूमात इन्होंने हमें प्रोवाइड की। अच्छा, रात दिन इतना आना जाने के बावजूद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो सच्ची बात है कि पता चली। इसमें जो दो भाइयों ने बात की ना, एक ने बात की कि भरोसे की, ठीक है ना, ये बड़ी चीज़ है। सुनार तो ख़ास तौर पर, और इसके अलावा बिल उमूम तमाम चीज़ों के ऊपर, चाहे वो किराना स्टोर हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, अगर जिस दुकानदार के ऊपर, चाहे वो दूध वाला हो, भरोसा लोगों का कायम हो जाएगा ना, आप यकीन माने कि उसकी ये लॉटरी है। सही। कि उसके ऊपर भरोसा, ट्रस्ट हो कि नहीं यार ये गलत नहीं करता। अच्छा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी कोई चीज़ गलत हो भी गई ना, तो कहेंगे नहीं यार ये आदमी ऐसा नहीं है, इंसान है, गलती हो जाती है और ये सिलसिला ये होता है। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने की कि भाई आप देखें कि इस भरोसे का फायदा क्या होता है कि जद्दी पुश्ती उनका कारोबार सलामत रहता है, और आप देखें लोगों के कितने कितने कारोबार बदलते हैं। जी जी। तो सुनार ये है कि वो अगर अच्छे अंदाज से काम किया तो बेटा भी सुनार बनेगा, पोता भी सुनार बनेगा, और इन सब का काम, अल्लाह ना करे किसी ने यहाँ पे कोई गलत कर डाला, बस फिर वो सारी मामला तो उसके ये हर कारोबार में है ना, हर कारोबार देख ले, वो जद्दी पुश्ती जब ही चलता है जब बंदा अपना एतमाद कायम। दूसरा जो है ना, सुनार का तो मामला ही अलग है जी, कि उसमें तो होते ही लोग जानने वाले हैं जी, कि यानी वो मतलब बस वो जान पहचान के ऊपर एक वो कायम हो जाता है मामला। तो अल्लाह ताला सबको लेकिन ये है कि इस कारोबार में यूं कहा जाए कि दो धारी तलवार है। आप लेने जाएंगे तब भी आपसे भरपूर नफा लिया जाएगा, आप देने जाएंगे तो जो आप नई चीज खरीद रहे हैं उस पर तो आपसे नफा लिया जा रहा है, लेकिन जो आप ये वापस लौटा रहे हैं, हालांकि उसी दुकान से खरीदी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उसमें से जो काटी होगी, उसमें से जो स्टोन माइनस होंगे, अच्छा देते वक्त ये यकीन जानिए ये बहुत बड़ा धोखा है। आपसे अगर कोई जेवर खरीद रहा है तो वो गोल्ड खरीद रहा है, वो स्टोन नहीं खरीद रहा। आप स्टोन के पैसे भी अलग लेते हैं और गोल्ड में तोल कर भी उसको देते हैं, ये बहुत बड़ा धोखा है। सही। अच्छा, ग्राहक को बेचारे को वो बहुत ज्यादा तो लेडीज ही इसकी खरीदारी कर रही होती हैं और उनको इतना तजुर्बा नहीं होता, दोनों तरफ से मार पड़ रही होती है। अच्छा, मेकिंग के नाम पर अलग लेंगे जी जी, और फिर उसमें कोई वो खोट मिलती है, क्या आती है, खोट मिलती है, घाटी आती है, घाटी अलग होती है, खोट अलग होता है। अच्छा, इसमें मैं एक बात ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप इनको, आपने कहा ना बहुत आपसे पेट भर के मुनाफा, इनको मुनाफा लेने दें जी, मुनाफा आप बोले, आप बिल्कुल लें, आप मुनाफा सच बोल के, सच बोल के अच्छी चीज है, वाह वाह वाह, दुरुस्त सही चीज है, सही बात है। अच्छा, गोल्ड ने कहा ना कि भाई वो कहे ना मैं बगैर प्रॉफिट के काम करो, तो ये झूठ हो ही नहीं सकता कि भाई अब दुकान बगैर प्रॉफिट के बंदा कैसे चलाए। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम मदीना शरीफ में इस्लाम के साथ थे, तो पीछे इस्लाम बैठा, तो उन्होंने कहा कि भाई वो खजूर चाहिए, तो हाँ खजूर है ना हमारे, 20 रियाल की भी है, 40 की भी है, 60 की भी है, एक ही खजूर नहीं अलग, यानी एक टाइप की खजूर, 3 के दाम अलग अलग है, हाँ दाम अलग अलग। तो उन्होंने कहा यार खजूरें तो बड़ी सस्ती हो गई हैं, और 10-10, 5-5, उन्होंने बोला वो मौका आया था जब मसाइल हुए थे कोरोना के, और ये अब तो गुजर गया। तो बोला यार मैं आपको वाकया सुना दूं। उन्होंने कहा भाई मेरे आए कोई, मुझे कहा खजूर चाहिए, तो हमने जो है ना वो इनको कहा कि भाई खजूर 50 रियाल, तो उनको 50 रियाल, ये तो 10 रियाल की वो होगी। तो उन्होंने कहा भाई आप देख लें, 38 रियाल की मुझे पड़ी है,
اور جو ہے نا لانے لے جانے میں 2 ریال لگائے. اب میرا اتنا موٹا تازہ جس میں میرے بچے چھوٹے چھوٹے 10 ریال تو ان کا بھی حق ہے. تو یہ کہتے کہ پروفٹ تو وہ ہر کوئی لے گا, وہ تو کوئی ہے نہیں بھائی. آپ وہ کھرا آدمی تھا نا, کھرا ساری بات بول آپ یقین مانے, اس نے کہا میرا کام بھی ہو گیا. سبحان اللہ, میرا کام اچھا خاصا ہو کیا گیا. بات. یہ جو سچا کام کرتا ہے وہ اچھا, سچا سانچ کو آنچ نہیں کہتے نا ہم, سچائی جو کہے گا تو لوگ اس کی بات مانیں گے بھی اور اس کے پاس آئیں گے, بھروسے کی بات ہے. اور جب یہاں فیل کی بات سونار پہ انہوں نے کہا نا کہ اپنی سلپ سنبھال کر رکھیں. جی جی, ایک بات تو یہ واقعی سلپس اگر آپ کے پاس نہ ہو تو بعد میں اگر آپ ریٹرن کرنے جائیں گے یا ضرورت کے تحت بیچنے جائیں گے تو پھر آپ کو اس میں بڑا پرابلم ہوگا. اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ آپ مارکیٹ کو ٹچ کریں. اچھا, اس میں ایک یہ ہوتا ہے, ایک تو یہ جو دکاندار ہے, ایک باقاعدہ اس کے کارخانے دار بھی ہوتے ہیں. کچھ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے بھی اگر ہم رابطہ کریں جس نے اچھی تعداد میں کوئی لینا ہوتا ہے تو آپ دھوکے سے بچ سکتے ہیں. اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے محسن بھائی کہ جو ڈیزائن میرے پاس ہے نا وہ شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا. یعنی ہر سونار جو ہے وہ اپنے اپنے ڈیزائنز بنواتا ہے, اور وہ یہی ڈیزائنز تو یوں کہا جائے کہ ایک ان کے پاس دلچسپی ہوتی ہے, ورنہ سونا تو سب کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا, دوسرے نمبر پر جب آپ گولڈ خریدیں تو گولڈ کے پیچھے ایک اسٹیمپ لگتی ہے, اور وہ گولڈ سے ہی لگی ہوئی ہوتی ہے, اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کتنے کیرٹ کا گولڈ خرید رہے ہیں. یہ مجھے بھی آج پہلی مرتبہ پتا چلا. ہاں, یہ ایک بہت بڑا یوں کہا جائے کہ بیسیکلی جو گولڈ ہوتا ہے نا, یہ 24 کیرٹ کا جو ہوتا ہے اس کے پیچھے جو اسٹیمپ ہوگی وہ 99.99 کی اسٹیمپ ہوگی. اور اگر آپ اب 22 کیرٹ کا گولڈ خریدتے ہیں تو 22 کیرٹ کے گولڈ پر 916 یا 917 کی اسٹیمپ لگی ہوگی. اچھا, یہ ہر آپ دنیا میں کہیں بھی بیچنے جائیں گے نا تو وہ پیچھے اسٹیمپ دیکھے گا. انٹرنیشنل ایک لو ہے, اس کے تحت یہ جو ہے وہ اسٹیمپ لگائی جاتی ہے. لیکن اللہ خیر رکھے, یہ اسٹیمپ بھی جھوٹی لگائی جاتی ہے. اللہ, مطلب یہ بھی اس کا بھی تجربہ ہوا ہے. کون اس کو دیکھنے جا رہا, کس کو پرکھ ہے, اور کون اس کو وہ اسکیل پر ناپے گا کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں. تو واقعتاً بس دھوکے سے بچنے کے لیے بات کر رہے ہیں. اصل میں کسی کو ذہن میں ہو کہ یار یہ مدنی چینل پر بیٹھ کر کیا کاروباری باتیں کر رہے ہیں, سونا لینے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اصل تو ہم دھوکے سے بچنے کی بات کر رہے ہیں. مسلمانوں کی خیر خواہ, خیر الناسی میں بہتر آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو اسی فائدے کے تحت ہم ایک اور پیکج بھی لے لیتے ہیں جس میں ہم اچھی خریداری پر بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو خریدنے جائیں تو آپ کو خریداری کے حوالے سے آنا چاہیے کہ کیسا ہونا چاہیے. تو دیکھتے ہیں اچھا خریدار. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. ہم آپ کے لیے ایک فروٹ لے کر آئے ہیں, بہت ہی پیارا فروٹ ہے. میری مراد مالٹا, کینو, موسمبی, اورنج سے ہے. جی ہاں, ایک ہی خاندان کی بہت ساری نسلیں ہیں یہ, اور اس وقت ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کینو. اور پاکستان کے شہر سرگودا کو ماشاءاللہ کینو کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. کینو کی خریداری کیسے کریں اس کے متعلق بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ فی الوقت میں نے جو اپنے تجربات میں دیکھا ہے, ہم دکاندار سے بھی انشاءاللہ معلومات کریں گے کہ کینو 2 قسم کے ہوتے ہیں, چھوٹے بڑے سائز میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اچھی اور خراب کی پہچان کیا ہے. یہ کینو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل فریش ہے, اور یہ تھوڑا سا سخت بھی ہے, اور یہ جو ہے صحیح کنڈیشن میں ہے. یہ ایسے کینو لے لینے چاہیے. بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ دکاندار اس طرح کینو رکھتے ہیں. آپ گئے, آپ نے اٹھایا, تھیلی میں ڈال لیا, اٹھایا, تھیلی میں ڈال لیا, اٹھایا, تھیلی میں ڈال لیا. آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے موو کر کے دیکھا ہی نہیں. یہ میں نے اٹھایا اور اسے ٹوکری میں ڈال دیا. اب جب گھر جا کے میں نے اسے دیکھا اور اس کو موو کیا تو اس کی کنڈیشن یہ نکلی. غفلت کس کی تھی, لاپرواہی کس کی تھی؟ میری اپنی لاپرواہی تھی. اب میں گھر بیٹھ کے دکاندار کو کوسوں کہ اس نے مال ایسا دے دیا, اس نے مال ایسا دے دیا. ہم نے جب پیسے دیے تو ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم بھی مال جب لے رہے ہیں تو اسے دیکھ کے, دیکھ بھال کے, اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر کے لیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے جو کینو ہو جاتے ہیں اس کو ہم الگ ہی کر دیتے ہیں. جس میں برکت بھی ہوتی ہے, ظاہر سے دھوکہ بازی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کینو کے اندر گلوسی پنا نہیں ہے, اس میں چمک نہیں ہے, اس کی رنگت میں تھوڑی تبدیلی ہے. یہ صحیح ہے, خراب نہیں ہے, مگر یہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے. اور یہ اس کی رنگت میں آپ دیکھیں, اس کی فریشنس دیکھیں, اس کا گلوسی پن دیکھیں کہ یہ دور سے ہی چمک رہا ہے. اچھا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس پر پانی بار بار مارتے ہیں, یا تو پھر اس پر آئلنگ کرتے ہیں, تیل کرتے ہیں, جس سے اس کی چمک میں آتی ہے, اور بیچارے جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی کنو وغیرہ لیں تو دکان پر کپڑا بھی موجود ہوتا ہے, کپڑا مار لیں اس کے اوپر. اگر اس پہ آئل لگا ہوا ہوگا یا اس کے اوپر انہوں نے کوئی کاروائی کی ہوگی اسے خوبصورت بنانے کے لیے, تو وہ کپڑا لگنے سے پتہ چل جائے گی. ابھی آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 کنو ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان دونوں میں سے کوالٹی میں اچھا کون سا ہے, تازہ کون سا ہے. یہ اگر سستے دام ہو تو سستے دام پر نہ جائیں, 2 پیسے زیادہ دے دیں, مگر اچھی چیز لے کے جائیں, اپنے بچوں کو اچھی چیز کھلائیں. اب چلتے ہیں دکاندار کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ
وہ بتائیں کہ اچھے اور تازے اور باسی کینو کی پہچان کیا ہے؟ اس میں تازے اور باسی کینو جب مارکیٹ سے آپ لیتے ہیں تو اس کی پہچان کیسے کرتے ہیں کہ تازہ کیسا ہوتا ہے اور باسی کیسا ہوتا ہے؟ کینو جناب اوس سٹور کینو شروع شو اوس پورې به نور راتلو سرګودینه دا کینو راځي او اوس دا د سٹور کینو دی دا اوس په سر باندې ښه پروت دی یخ ته بیکاره وي کینو ټول داغ والا راځي اوس صفا نه راځي یہ کہہ رہے ہیں کہ سرگودا کے کینو دنیا بھر میں مشہور ہیں اور یہاں پر بھی سرگودا کے کینو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم گزرنے کے ساتھ لوگ اسٹور کر لیتے ہیں کہ پھر موسم گزرنے کے بعد بھی اسے بیچا جائے. سردیاں گزر جاتی ہے کینو کا موسم ختم ہو جاتا ہے کینو اب درختوں پر لگنا بند ہو جاتے ہیں مگر لوگ اسٹور کرتے ہیں اور اسٹور کرنے کے بعد اس کو موسم گزرنے کے بعد بیچتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے خود نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسٹور کی چیز ہوتی ہے درخت سے توڑی ہوئی چیز درخت سے توڑی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو مجھے مطلب بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ موسم کا ہے اسٹور ہوا نہیں ابھی اور اس کے بعد جب یہ موسم کے فروٹ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو آنا شروع ہوں گے وہ ہوں گے اسٹور کے. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. مدنی چینل کے ناظرین سب سے پہلے تو اس حیرت میں ہوں گے گرمی میں کینو آ گئے. تو اصل میں آپ کی معلومات کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم آپ کے پاس لے کر بیٹھے ہیں اس کی تیاری کے لیے نگران شورا نے ہمیں سخت سردیوں کے دن تھے اس میں ان دنوں میں 6 مہینے پہلے بلایا تھا اور ہم نے ٹھنڈ میں بیٹھ کر اس کا مشورہ کیا. ٹھنڈ میں بیٹھ کر اس کا مشورہ وہ کیا تھا. وہ یاد بھی ہے انہوں نے کہا تھا یہاں کھانے کی چیزیں آئیں گی تو یہ بھی یاد ہوگا آپ کو. تو یہ اس وقت ہوا تھا اس وقت سے ہی ہماری مجلس تیاری کری تھی تو اس وقت کینو اپنے عروج پر سمجھے کہ اس کا وہ سیزن تھا تو یہ اس کی تیاری کر کے آیا تھا. اچھا دوسری بات یہ کہ پھل والے کو دیکھ کر مجھے بڑی ایک اچھی بات یاد آئی. ہمارے یہاں پہ ایک پھل والا ہے آپ یقین مانے بہت جینین قسم کا یعنی وہ بہت اچھا نہیں یعنی ڈیلنگ میں بہت ماسٹر مگر نمازوں کے پابند. اچھا اس پہ یہ سیکھنے کا جذبہ کہ ہم اعتکاف میں تھے فیضان مشتاق مسجد میں تو یہ آ کر جو ہے وہ نماز کی نشست میں اثر کے بعد بیٹھتے تھے. اچھا اثر کے بعد پھل والا اور نماز پیک ٹائم ہے اور رمضان کا مہینہ اب ہوا یہ کہ یہ اچھا مجھے کیسے نظر پڑی کیونکہ وہ ہمارے یہاں تو وہ بڑے اچھے انداز سے وہ ہمارے پروفیسر محمد دانش ستاری سکھاتے ہیں تو اتنے یہ انہوں نے ایک دو سوال کیے تو مجھے وہ اس کو پکڑ کے کہوں گا دکان پہ کون کھڑا ہے. تو ایک دن میں نے یاد کر کے اس کو یہ گیا میں نے کہا بھائی وہ دکان پہ کون کھڑا ہے ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی 20 دن تو میں نے وہ کیا 10 دن اثر سے مغرب تک میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ آپ کو سنبھالنا. سبحان اللہ. میں صبح جلدی آ جاؤں گا کچھ بھی کر لوں گا مگر میں یہ اثر سے مغرب تک جو ہے نا یہ مجھے آخری 10 دن آپ مسجد میں جو ہے یہ جذبہ دیکھیں سیکھنے کا اور یقین مانے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اسباب بھی اللہ پاک بنا ہی دیتا ہے نا. ہم یہ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ زوجل آپ حضرات بھی ہیں اپنا کام بھی کرتے ہیں نوکری کرنے والے اسلام میں نوکری بھی کرتے ہیں دین کا کام بھی کرتے ہیں. اچھا ان کے دیگر کام بھی بن ہی جاتے ہیں اور آسانیاں ہو جاتی ہیں. بس وہ صدیق اکبر کا فرمان بار بار ذہن میں آتا ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کا کار ساز و مددگار بن جاتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا پیکج بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں اگر آپ فرمائیں تو چاہت آپ کی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے. جی اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. میرا نام سید فہد محبوب ہے. میں ایک شاپ اونر ہوں. میری اپنے کرایہ داروں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ پورا اتریں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ دکان کھول رہے ہیں اسٹیٹ ایجنسی اور اس میں پھر پرچون کی دکان کھول لیتے ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدھی دکان میں اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں آدھی دکان کسی اور کو کرائے پہ دے دیتے ہیں اور مجھے اس کی انفارمیشن بھی نہیں دیتے. دوسرا یہ کہ بجلی کا بل ٹائم پہ ادا کرے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کا بل جمع کر لیتے ہیں اور وہ بجلی کا بل اتنا ہو جاتا ہے کہ جتنا انہوں نے ایڈوانس بھی نہیں دیا ہوا ہوتا. بعض وقت دکان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اب جو ایڈوانس انہوں نے دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ کے ڈیوز اس پہ ہو جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جگہ جگہ سوراخ کر دیتے ہیں دیوار خراب کرتے ہیں رنگ بالکل ایسا کر دیتے ہیں جیسے کہ رنگ کبھی دیوار پہ تھا ہی نہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی دکان کرائے پر لیں کسی سے بھی لیں تو اس کو اپنی دکان سمجھ کے یوٹیلائز کریں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دکان تو کرائے پر لی ہوئی ہے لیکن کام تو وہاں پہ آپ ہی کر رہے ہیں وہ آپ ہی کا ہی گھر وہاں سے چل رہا ہے. ایک بات اور جو سب سے زیادہ اہم ہے میرے حساب سے وہ یہ کہ 11 مہینے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو جب اس کے بعد 11 مہینے کا جب نیا ایگریمنٹ بنواتے ہیں
تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا رینٹ بھی بڑھایا جاتا ہے جو بھی پہلے سے طے ہوتا ہے، تو اس میں بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ کرایہ کیوں بڑھا رہے ہیں، ابھی تو کاروبار بالکل ٹھپ ہے. جب بھی کرایہ بڑھانے کی بات کرو تو ان کا کاروبار ٹھپ ہی ہوتا ہے. جب ٹھپ ہے تو بھائی دکان چھوڑ دیں آپ، میں کسی اور کو دے دوں گا جس کا کاروبار زیادہ بہتر چلے گا. تو ایسا بھی نہیں کرتے، بولتے ہیں نہیں اگر ہم دکان چھوڑ دیں گے تو کمائیں گے کہاں سے. تو جب کما رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ دکان چل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، لیکن جب کرایہ بڑھانے کی بات ہو تو بولتے ہیں کہ دکان چل نہیں رہی، کام ابھی ہلکا ہے، ابھی مارکیٹ ٹھنڈی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے عذر بتاتے ہیں جو میرے حساب سے صحیح نہیں ہوتے، اور اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. میں شاہ صاحب کی بات پر مسکرا رہا ہوں کہ دکان چلا بھی رہے ہیں، کاروبار بھی کر بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کرایہ بڑھانے کی جب بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب کاروبار نہیں ہے، تو چھوڑ دیں. چھوڑتے بھی نہیں ہیں دکان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واقعی یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور یوں کہا جائے کہ جو چاہے وہ شاپ ہو، چاہے وہ گھر ہو، فلیٹ ہو، اپنا سمجھ کر استعمال نہیں کیا جاتا. سب سے بڑا پرابلم جو اس میں نے دیکھا ہے، اور جو میرا ایک تجربہ ہے، وہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پتہ بھی چلتا ہے کہ سب سے بڑا بجلی کا بل، گیس کا بل، یوٹیلیٹیز کا بل ادا نہیں کرتے، اور وہ جب مالک مکان کے سر پر پڑتا ہے نا تو بہت بڑی آزمائش. پیچھے ایڈوانس بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ ڈیوز ادا کرے تب بھی ایڈوانس ہے ہی نہیں، کہاں سے ادا کرے. اچھا پھر قسطیں باندھے تو یہ بعد میں ملے گا کام ہم کو، جو ہم کو لا کے دے گا. تو یہ بھی آزمائش ہے. تو اس میں یوٹیلیٹی بلز تو ہمیں وقت پر ہی ادا کر دینے. اس میں ایک میں یہاں پر مالکان سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ہر مہینے یہ پابندی لگائیں کہ ہمیں آپ نے بل بھر کر اس کی کاپی دینی ہے، یا بل ہی ان سے لے لیں، ان کے تو کسی کام کا نہیں ہے. ان کو کہیں کہ آپ نے بل بھر کر ہمیں جمع کروانا ہے، اور اگلے مہینے جب بھی نیا بل آئے تو وہ بھی آپ. ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مثال اگر رینٹ 10,000 روپے اور آپ کو میکسیمم پتا ہے کہ 5,000 روپے کا بل آتا ہے، تو آپ نے بولا ہر مہینے آپ 15,000 پے کریں، جو بل میں کمی بیشی ہوگی ہم مہینے کے آخر میں طے کر لیں گے. اصل میں وہ جو 10,000 والا ہوتا ہے نا رینٹ والا، اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ 15,000 دینے کے لیے آزمائش ہو، تو وہ یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. جی. تو آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سے بل بھروائیں اور بل کی کاپی لے لیا کریں. تو یہاں پہ جیسے دکاندار کی چاہت ہے، فضیل بھائی دیکھیں اس پہ کیا بولتے ہیں. میں یہ کہوں گا دکاندار کی تو اپنی چاہت ہے کہ بھئی میری دکان کا اور یہ سارا سلسلہ اپنی جگہ ہو، مگر جو رینٹ پہ لینے والا اس کی بھی ایک چاہت ہے کہ ہر سال کا کرایہ بڑھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کا بھی چل رہا ہے تو چلاؤ نا، ایک سال نہ بڑھو. نہیں بالکل ایسا ہے کہ جو اچھے مالک مکان ہیں نا وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے. میری شادی کے بعد جب بھائی کی شادی ہوئی اور ہم الگ ہوئے تو جس گھر میں کرائے پر گیا وہ بہت اچھے لوگ تھے. تو سب سے پہلے تو میں جب کرائے پر گیا تو میرے والدین انہوں نے کہا نہیں تھوڑا سا بھلے خرچ کر لو اور ذرا اچھا بنا لو. تو خرچ کر کے بنانے لگے تو ڈر گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی قبضہ تو نہیں کر لیں گے آپ اتنا بنا رہے. تو میں نے کہا نہیں ہمیں تجربہ ہے، یہ تھوڑا سا خرچہ ہے، مگر یہ کہ چونکہ ہمارا ایک لانگ ٹرم رہنے کا ارادہ ہے تو یہ اچھا ہو جائے گا، آدمی تھوڑا نیٹ اینڈ کلین انداز سے رہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہمارا کرایہ نہیں بڑھاتے تھے. صحیح. ان کو ہم نے بار بار ریکویسٹ کی تو انہوں نے بیچارے بہت ٹائم بعد ہمارا کرایہ بڑھایا کیا. اچھا پھر اس میں ایک یہ بھی سلسلہ کہ وہ ملے اور کہا کہ وہ جو آپ نے گھر نہیں بنایا تھا وہ گھر بنا، اور اس کے بعد پھر ہمارا گھر کسی نے بنایا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ خیر یہ تو الحمدللہ اچھے ماحول کی برکتیں ہیں. تو اس میں یہ کہ بعض بہت اچھے کرایہ دار ہوتے ہیں، بہت ٹیننٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. اب یقین مانے آدمی کو ہوتا ہے کہ یار یہ چھوڑ کے نہیں نہ جائے. صحیح بات. ہماری چیز اس نے اتنے اچھے سے خیال سے رکھی. ٹھیک ہے. اور بعض وہ لاپرواہی کا سلسلہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے کیئر کرنے کی ضرورت. جی چاہت دونوں کی ہے. بالکل. اور دونوں کی چاہت کو لے. جو معاملہ ہوا نا اس میں کئی مالک مکانوں نے ماشاءاللہ بہت کوپریٹ کیا. جی جی. کووڈ کے دنوں میں کئیوں نے کرایہ معاف کیا بہت معاف کر دیا کئی بہت اچھا. یعنی اللہ نے اسلام ہے نا اور مسلمانوں کا وہ خیر خواہی. آپ مسلمانوں کا خیال رکھیں گے، اللہ آپ کا خیال رکھے گا. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا.